السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا تعداد رد و اسلام بے شمار رد و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تو منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج 11 ستمبر ہے اور ایک بار پھر آپ کو بالا کوٹ سے لے کر ناران تک کا سفر جھلکیوں کی صورت میں دکھایا جائے گا۔ اور یہ اخلاق بھائی ہمارے جو ناران میں وہاں سے اپڈیٹ ہمیں دیتے ہیں، وہ بالا کوٹ گئے ہوئے تھے تو واپسی پر انہوں نے یہ کلپنگ بنائی ہے اور آپ کی فرمائش پر یہ پھر کلپنگ بنوائی ہے۔ ان سے ریکویسٹ کی تھی، بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح ویڈیو بنانا، ان کی محبت ہے۔ کہہ رہے تھے کہ میں ناران جب پہنچا ہوں تو میری بازو شل ہو چکی تھی، تھک چکی تھی۔ تو سر بہت شکریہ، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ کلپنگ بنائی ہے۔ اور کلپنگ میں بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا کوئی رد و بدل ہو گیا ہو، کچھ علاقے پہلے دکھا دیے ہیں آتے بعد میں، کیونکہ یہ کلپ جب میرے پاس آئے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم نے کوشش تو کی ہے ان کو ذرا سیکوینس میں لانے کی، لیکن پھر بھی بعض اوقات آگے پیچھے کلپ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں پیش کی معذرت خواہ ہوں۔ مقصد یہ ہے ہمارا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس وقت وہاں پر اگر ہم جانا چاہیں، کیونکہ پنڈی میں ایک دفعہ پھر ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے پچھلی بارشوں کے بعد، اور حالات جو سے ہیں وہ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ دوبارہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہے۔ اور پھر ایسی صورت میں لوگ پھر آگے آنے والے دنوں میں ایک ویکنڈ بھی آ رہا ہے اور جس میں عید میلاد النبی بھی ہے، اور زیادہ تر لوگ پھر چھٹیاں بھی ہیں تو چھٹیوں کے ذرا کوشش کرتے ہیں کہ کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں۔ اور ناران کے حوالے سے لوگ زیادہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ایزی ایکسیس ہے، اپنی گاڑی میں بندہ پہنچ سکتا ہے، اور لیکن راستوں کے حوالے سے پھر ریلیکٹنٹ رہتے ہیں کہ راستے کیسے ہیں۔ پچھلے دنوں میں مانڈری میں پل گرا تھا، اور یوں ناران خالی نہیں، جیسے یہ ابھی کوائی سے گزر رہے ہیں تو کوائی اور اسی طرح آگے شگران اور یہ تمام جو علاقے ہیں، تو پھر یہ ان علاقوں کی جو حالات و واقعات ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو دیکھیں جی، ہم زیادہ اپنی بات چیت لمبی نہیں کریں گے اور ٹو دا پوائنٹ آپ کو انفارمیشن دیتے ہوئے آگے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی جو اس کی انفارمیشن ہے، ہر نئی آنے والی جو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہے وہ موصول ہوتا رہے، اور پھر آپ انہی نوٹیفیکیشن میں جو ویڈیو آئیز ہوں ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر اپنا ٹور پلان کریں۔ اس وقت جو موسم ہے اس کی صورتحال ایسی ہے کہ دن کو ہلکی پھلکی گرمی ہو جاتی ہے، لیکن رات کو اچھی خاصی خنکی ہے، ٹھنڈ ہے، تو ایک تو گرم کپڑے لے کے نکلیں۔ دوسرا، روڈ کی صورتحال ہم کو بتا رہے ہیں کہ روڈ آگے کاغان تک تقریباً آلموسٹ، کیا کاغان سے تھوڑا سا پہلے آپ دیکھ لیں مانڈری، یا مانڈری سے کچھ پہلے کھنیا، تو کھنیا تک تو کافی بہتر روڈ ہے کہ بہت کم ایشوز ہیں اس میں۔ جدھر پانی کی کراسنگ ہے تو وہاں پر تھوڑا بہت مسئلہ ہے، یا پارس کے قریب تھوڑی سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کھڈے شڈے آپ کو نظر آئیں گے، ادروائز روڈ مناسب ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی روڈ ہے جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، فنوٹلی گاڑی چلتی ہے۔ لیکن آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کھنیا کے بعد۔ کھنیا کے بعد روڈ کافی زیادہ خراب ہے، لیکن خوشائند بات جو سی وہ یہ ہے کہ ہماری پچھلی ایک دو ویڈیوز ہم نے لگائی ہوئی ہمارے چینل پہ موجود ہے، اس میں نے کہا تھا کہ یہ امتحان ہے، تو اس امتحان کے حوالے سے ابھی یہ سین ہوا ہے کہ کچھ بہتری کی امید یہ ہے کہ کارپیٹنگ کا کام شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ جو لوگ اس سیزن کے اینڈ میں آئیں گے یا پھر اگلے سیزن کے آغاز میں آئیں گے تو انہیں روڈ بڑی زبردست نئی کارپیٹڈ روڈ ملے گی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ چھکو چھک تو سیون اپ، وہ والا حساب ہوگا۔ ایک تو آپ کا جو ایک یعنی کہ دیکھتے ہیں نا کہ بندہ ٹور پہ آتا ہے، سیاحت کے لیے آتا ہے تو ریلیکس ہونے کے لیے آتا ہے، اور اگر ریلیکس ہونے کے لیے آئے اور آگے سے آپ کو سڑک ایسی ملے کہ 14 طبق روشن کر دیں تو پھر آپ کے سارے ٹور کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو اگلی دفعہ ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اگلی دفعہ آپ کو روڈ بڑی زبردست ملنے والی ہے۔ اور اس طرح کی سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پارس کی جگہ دکھائی جا رہی ہے اس ویڈیو میں، جہاں پر اوپر زپ لائن ہے، یہ ادھر سے راستہ جاتا ہے ہمارے دوست علی سواتی صاحب، اور اس کے بعد آگے پھر یہ مانڈری کا کلپ آ گیا۔
تو یہ کلپنگ تھوڑی سی آگے پیچھے ہے، اس پہ بھی ذرا آپ محبت فرمائیے گا، ناراض نہیں ہوئے گا۔ یہ مانڈری کا بازار ہے جدھر سے ابھی وہ آگے پل سے بھی گزریں گے کہ جو پچھلے دنوں میں گرا تھا، پل بلند چکا ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، اور جو اس کا جو دوسری سائڈ تھی وہ پل ہے جس کے اوپر سے ابھی آپ یہ گزریں گے۔ اور اسی میں میں ادھر خلاق بھائی سے کہا تھا کہ وہ سائڈ بھی دکھائے کہ جہاں پر پہاڑ گرا تھا، غالباً وہ دکھا چکے ہیں یا بھی دکھائیں گے، چلیں کا دکھائی تو میں بھی، ہاں یہ لیفٹ سائڈ پہ کر رہے ہیں، وہ پہاڑ کا ابھی آپ کو تھوڑا سا ایسا نظر آیا ہے جس میں وہ گرا تھا، لیکن دریا کے اس پار گرا تھا۔ وہ اکثر میں نے بھی ویڈیو لگائی تھی کہ پہاڑ گرا ہے، لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ پہاڑ یہ دیکھیں، یہ والا حصہ پہاڑ کا گرا ہے، لیکن یہ دریا کے اس پار گرا ہے، اس کا سڑک سے کوئی تعلق نہیں ہے، سڑک بالکل ٹھیک ہے، روڈ بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت جب میں آج 11 ستمبر آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دے رہا ہوں تو اس وقت تمام راستے بالا کوٹ سے لے کے نران تک آپ کے سامنے ہیں، یہ بالکل اوپن ہے، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ اسی مانڈری کے آگے تھوڑی سی وہ جھیل نما سچویشن ہے، اور اس سے بھی روڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے، پانی روڈ سے بہت زیادہ نیچے ہے، بالکل سموتھلی گاڑیاں گزری ہیں آپ کے سامنے۔ روڈ کی کنڈیشن جو سی ہے اس سے آگے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مانڈری سے آگے پھر کاغان، اور کاغان سے آگے یہ جو پورا پیچ ہے 15 سے 20 کلومیٹر کا، تو یہ بن رہا ہے، اس پہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ یہ کاغان ویلی میں آپ انٹر ہو گئے ہیں، اور کاغان ویلی میں انٹر ہونے کے ساتھ ہی پھر روڈ خراب ہے، اور یعنی کہ جمپنگ ہے، بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ کاغان بازار کے مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کاغان بازار بھی اس وقت پوری آفتاب کے ساتھ موجود ہے، تمام ہوٹل کاغان کے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ریسٹورنٹس بھی اوپن ہیں۔ جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو شاہ بابا کے چپلی کباب ضرور کھائیے گا، بڑے مشہور ہے، اور مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے کہ ایک تو وہاں پر ان کا جو تازہ گوشت، اور اس میں بغیر کسی ملاوٹ کے، ویسے تو آپ چپل کباب کھائیں تو اس میں بڑے سارے انگریڈینٹ شامل کر دیے جاتے ہیں، جو اصل اس کی اپنی کے پی کے چپلی کباب کی یہ تو وہ ختم کر دی جاتی ہے، لیکن یہاں کے چپل کباب نہ صرف مشہور ہیں بلکہ باقی مزیدار ہے۔ اور اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہر قسم کی لوکل ٹرانسپورٹ بھی ہے، وہ بھی اس وقت ناران کے اندر جا رہی ہے۔ یہ وہ کاغان کی ٹنل ہے جو کہ بن چکی ہے، اور یہ راستہ جو کہ بہت زیادہ خراب ہوتا تھا، تو یہ تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کا یہ راستہ بھی پیچ ٹھیک ہو گیا، اور یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ آگے ابھی ہم آپ کو کلپ جو دکھا رہے ہیں، ناران سے پہلے بٹل تک کارپٹنگ کا کام پہنچ چکا ہے، اور یعنی کہ بٹل سے پیچھے پھر پھاگل آ جائے گا، اور پھاگل کے پیچھے پھر یعنی کہ آہستہ آہستہ وہ آگے کنٹینیوٹی اس کی جاری ہے۔ یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، کارپٹ بچھائی جا رہی ہے، اور اس کا کارپیٹڈ روڈ کے بارے میں کچھ لوگوں کے تفصیلات بھی موجود ہیں، وہ جب میں کوشش کروں گا، اگلے دنوں میرا ایک چکر لگنا ہے، تو اگر میں آیا تو ضرور اس کے اوپر بھی ذرا غور کریں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا جو تفصیلات ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح طرح کا کام نہیں ہو رہا روڈ کا، تو جس کنڈیشن میں اور جو مٹیریل لگایا جا رہا ہے وہ شاید یہاں کچھ دنوں کا مہمان ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، لیکن میں خواہش ہے کہ میں اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد NHA کے حکام، بلکہ میں NHA کے ڈائریکٹر صاحب کو بھی ویڈیو بھیجوں گا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو ان سے بھی کہوں گا کہ صاحب پلیز وہاں پر نگرانی کریں، اور روڈ کو اپنی نگرانی میں بنائیں، تاکہ یہ روڈ ایسی ہونی چاہیے کہ پھر آنے والے تقریباً 5 سے 7 سال چل سکے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کارپیٹنگ ہوئی ہے اور ٹھیک 2 مہینے کے بعد اکھڑ اکھڑ کے فارغ ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ انتہائی افسوس کا مقام ہوگا، اور پھر سیاحت کو فروغ دینے کی بجائے بس آپ زمین بوس ہی کریں گے، کیونکہ اگر آپ کے راستے ٹھیک نہیں ہوں گے تو لوگ یعنی کہ بلا خوف کیسے اپنی گاڑیوں میں تو آ سکتے ہیں۔ اس دفعہ جو گاڑیوں میں آئے ہیں لوگ، وہ تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے 10 سال ہم یہاں پر آئیں ہی نہ۔ پھر بھی ایک خوشائند بات جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، اور یہ جگہ جگہ جہاں پر پانی کی کراسنگ تھی وہاں پہ کنکریٹ ہو رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ یہاں پر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر میری ایک رائے بھی تھی کہ جہاں پر پانی کی کراسنگ ہے وہاں نیچے بڑے پائپ بچھائے جائیں، تاکہ جو پانی ہے وہ نیچے سے گزر جائے اور اوپر سے گزرے ہی نہ۔ تو اگر اوپر سے جب پانی نہیں گزرے گا تو پھر اس کے مسئلہ مسائل نہیں ہوں گے، لیکن یہ ٹیکنیکل چیزیں انجینئر جانتے ہیں، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پر اکثر جگہ جہاں پر پائپ لگے ہوئے ہیں، اور پائپ لگنے کی وجہ سے پانی نیچے سے گزر جاتا ہے تو اوپر سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ ایسے میں جب میں نے کسی سے بات کی تھی تو اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ جی پائپ سردیوں میں جب برف پڑتی ہے تو وہ بند ہو جاتے ہیں، پائپ اندر سے کریک ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں برف کی وجہ سے، لیکن اس کا آخر کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا نا۔ اس حل کو نکالا جا سکتا ہے کہ جب آپ اس ناران کا راستہ بند ہوتا ہے، برفیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کو آپ بند کر دیں، سائڈوں سے ڈھانپ دیں،
کچھ نہ کچھ تو اس کو کرنا چاہیے، اور جب سیزن آئے تو ادھر سے برف ہٹا کر تو اس جگہ سے اس کو کھول دیا جائے تاکہ پانی نیچے سے گزرتا رہے۔ بہرکیف یہ ساری چیزیں تو ممکنات میں شامل ہیں۔ میں اس اینگل سے بات تو کر سکتا ہوں، لیکن ٹیکنیکل چیز میرے پاس نہیں ہے، تو میری وہ بات ایسی نہیں ہوگی کہ میں کسی کو ویسے اس پہ فورس کروں، لیکن پھر بھی راستہ کافی بہتر ہو گیا جی۔ اور یہ ناران انٹری کے مناظر ہیں، یہاں پر اچھے خاصے کھڈے ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ کارپیٹڈ ہو گئی ہے روڈ، اور یہ ناران کا میدان ہے، اور یہاں پر کیمپنگ کا ایریا ہے، لیکن یہاں پر پہلے کچھ اور ہوتا تھا، لیکن ابھی کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو سی ہے وہ یہاں پر کیمپنگ گراؤنڈ کا دوبارہ اس کو رینوویٹ کر رہی ہے، صفائی شائی کر رہی ہے۔ کھیلوں کے لیے بھی کوئی کچھ سسٹم شروع کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال میں یہاں پر کوئی فیسٹیول وغیرہ بھی منعقد ہو۔ بہرحال کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ بدل رہی ہیں ناران کے اندر، اس گزشتہ جو سیزن ہے اس میں بھی بدل رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی بدل رہی ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی بڑی ہے میں کہ یہ موسم اس حوالے سے بھی ہے کہ ناران کے اندر جو لوگ ہوٹلنگ کے حوالے سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہوٹل ٹھیکے پہ لینا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں اس پوری بیلٹ میں، تو یہ مہینہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اب سیزن چونکہ آف ہو گیا ہے اور اب ناران میں کلوزنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک جھیل روڈ کے اوپر ہوٹل ہے جو کہ فار سیل ہے، اور کافی سارے ہوٹل ایسے بھی ہیں کہ جو کہ آگے ٹھیکے پہ جو دیتے ہیں، وہ بھی یہ اس وقت اویلیبل ہے۔ تو اگر کوئی دوست اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں کہ ہوٹل ٹھیکے پہ لینا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں سے رابطہ کریں کہ جو کہ جینون ہو، اور کیونکہ یہاں پر ٹھیکے کی بھی بڑی چیزیں سسٹم چلتی ہیں، ٹھیکے کے اوپر ٹھیکا ہوتا ہے، ڈائریکٹ مالک تک کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ مالک تک پہنچائیں، اور میں فقیر صاحب بندہ ہوں، میں نے کبھی چیزیں چھپائی نہیں ہیں، اور ہم ڈائریکٹ مالک سے آپ کا رابطہ کرا دیں گے۔ آگے آپ کے اپنے عمل بیلی ہیں، آپ جس طرح بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ میرا کوئی کمیشن کا ڈیمانڈ وغیرہ نہیں ہوتی ہے، کسی نے دے دیا بسم اللہ، پیسے نہ دیے تو تب بھی میں نے کبھی کسی سے مانگے نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی کمیشن ایجنٹ بننا چاہتا ہوں، ایسے نہیں ہے، لیکن ہم ٹورزم کے فروغ کے لیے بات کرتے ہیں، کسی کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں تو بس یہی ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے۔ اپنی دعاؤں مجھے لازمی یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔